السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ قوانین اور ان کی اہمیت، جن میں ہمارے پاس تھا ریاستی قوانین، اخلاقی قوانین، طبی قوانین اور معاشی قوانین۔ آج ہم پڑھیں گے کہ معاشی قوانین کی خصوصیات کیا ہیں۔ معاشی قوانین کی خصوصیت درج ذیل ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے معاشی قوانین انسانی طرز عمل کے رجحانات کا نام ہے۔ معاشی قوانین کی بنیاد مفروضات پر قائم ہوتی ہے جو حالات کے مطابق اخذ کیے جاتے ہیں۔ معاشیات کے قوانین کیفیتی نوعیت کے ہوتے ہیں، مقداری نوعیت کے نہیں، یعنی کہ معاشیات میں جو ہے نا وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا، ان کی خواہش کیا ہے، لوگوں کی کیا اس بارے میں رائے کیا ہے، وہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں، کیا چیز پسند کریں، ان کی کیفیت، ان کی حالت اور ان کی پسند ناپسند کو دیکھا جاتا ہے۔ مقدار نہیں دیکھی جاتی کہ کتنی مقدار ہے، یعنی کہ واقعات کا عمومی انداز میں تجزیہ کرتے ہیں۔ معاشی قوانین طبی علوم کی طرح اٹل، ہمہ گیر اور پیشہ گوئی کی صلاحیت سے کسی حد تک محروم ہوتے ہیں۔ معاشی قوانین دیگر علوم کے قوانین سے زیادہ درست ہوتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق انسان کی حقیقی سچائیوں سے ہوتا ہے۔ جو یہ معاشی قوانین ہیں وہ زیادہ درست ہوتے ہیں۔ معاشی قوانین میں مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات سے متعلق پیشہ گوئی کرنا مشکل ہے، وہ اس لیے کیونکہ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ لوگ آگے کیا ڈیمانڈ کریں گے، ان کی کیا خواہش ہوگی، ان کی رائے، سوچ سے کہتے ہیں نا فیشن بدلتا رہتا ہے، انسان کی خواہشات بدلتی رہتی ہیں، اس لیے ہم آگے آنے والے وقتوں میں ان کی پیشہ گوئی نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کی۔ معاشی قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں نہ تو کوئی سزا ہے اور نہ ہی جرمانہ ہے۔ معاشی قوانین اسباب و نتائج کے درمیان رشتہ قائم کرتے ہیں۔ معاشی قوانین لیبارٹری میں مرتب نہیں کیے جاتے بلکہ حقیقی ماحول اور روزمرہ کے رجحانات میں تشکیل کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کے وہ حالات ہیں، واقعات ہیں، لوگوں کی رائے، لوگوں کی سوچ ہے، تو لوگوں میں رہیں گے، ان کے ماحول میں رہیں گے تبھی ہم جان پائیں گے نا کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، ان کی خواہش کیا ہے۔ اس کے بعد معاشی قوانین پالیسی سازی میں فوری طور پر لاگو نہیں ہوتے بلکہ معاشی مسائل میں کئی عوامل دخل انداز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس معاشی قوانین کا طبی قوانین کے ساتھ مقابلہ۔ معاشی قوانین انسانی طرز عمل کے رجحان کا نام ہے اور انسان کے رجحانات ہر لحاظ سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جبکہ طبی قوانین کا تعلق بے جان اور بے حس مادے سے ہوتا ہے، اس لیے طبی قوانین اٹل اور ہمہ گیر ہوتے ہیں۔ جو بھی طبی قوانین ہیں وہ کبھی بھی نہیں بدلتے۔ جو ایک پیشن گوئی ہو گئی ہے، جس میں ہم نے وہ پڑھا تھا، گریوٹی کا پڑھا تھا، کشل ثقل کا پڑھا تھا کہ اگر کوئی چیز اوپر پھینکی جائے تو کشل ثقل کی وجہ سے وہ واپس نیچے آ جاتی ہے، تو یہ ایک طبی قانون ہے جو لاگو ہو چکا ہے، جو اب کبھی تبدیل نہیں ہوگا، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ آگے ہے معاشیات کے قوانین کی بنیاد پر مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ معاشی قوانین میں ہم واقعات کی پیشن گوئی نہیں کرتے، جبکہ طبی قوانین میں واقعات کے نتائج کی پوری صحت اور یقین سے پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ آگے معاشیات کے قوانین کیفیتی نوعیت کے ہوتے ہیں جن کی ٹھوس اور صحیح پیمائش ممکن نہیں۔ طبی قوانین مقداری نوعیت کے ہوتے ہیں جن کی ٹھوس پیمائش ممکن ہے، یعنی کہ جو ہم طبی قوانین ہیں وہ ایسے کہ اگر کوئی چیز بنانی ہے تو ہم کہتے ہیں اگر واٹر ہے وہ بنتا ہے، پانی بنتا ہے H2O سے، تو یہ طبی قانون ہے جو کہ نہیں بدلے گا، یہ اس کی ٹھوس پیمائش ہے۔ اس کے بعد ہے معاشیات کے قوانین سائنٹیفک لیبارٹری ماحول میں تشکیل نہیں پاتے، اس لیے یہ ہمہ گیر نہیں ہے۔ طبی قوانین لیبارٹری سسٹم میں تشکیل پاتے ہیں، اس لیے یہ ہمہ گیر نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے معاشی قوانین غیر جانبدار نہیں ہوتے، طبی قوانین غیر جانبدار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے معاشی قوانین کا ریاستی قوانین کے ساتھ مقابلہ۔ اب معاشی قوانین کیا ہے؟ معاشی قوانین انسانی طرز عمل کی بعض حقیقتوں اور صداقتوں کی بنا پر وجود میں آتے ہیں۔ مثلاً انسان جو طرز عمل بے شمار خواہشات کو تھوڑے سے ذرات سے پورا کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے، معاشی قانون کہلاتا ہے۔ اب ریاستی قانون کیا ہے؟ ریاستی یا سرکاری قوانین ملک کا قانون ساز ادارہ منظور کر کے حکومت کے تعاون سے نافذ کرواتا ہے۔ لوگوں پر ان قوانین کی تعامل یعنی کہ ان کی تعمیل، ان پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں سزا یا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ ایک فرق ہے کہ جو معاشی قوانین ہے وہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے وہ ہم پہ لاگو تو ہے، مطلب معاشی قوانین ہمیں چاہیے کہ ہم پورے کریں،
جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا سچ بولنے سے معاشرے میں ہماری عزت ہوگی۔ وہی اگر ریاستی قانون ہے تو اگر ہم چوری کریں گے تو ہمیں سزا ضرور ملے گی۔ آگے معاشی قوانین منسوخ یا تبدیل نہیں کیے جا سکتے کیونکہ ان قوانین کی ماہیت سائنسی قوانین کی طرح اٹل حقیقی ہوتی ہے۔ ریاستی یا سرکاری قوانین ملکی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے منسوخ یا ان میں ترمیم یعنی کہ تبدیلی کی جا سکتی ہے تاکہ ملک میں امن کی فضا قائم رہے۔ اب جو قانون ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی قانون آ گیا وقت کی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ کون سا قانون بہتر ہے تو وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن معاشی قوانین تبدیل نہیں ہوتے۔ اب معاشی قوانین کو جبراً نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً کسی شے کے سستا ہونے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پہلے سے زیادہ مقدار میں خریداری کرے۔ سرکاری قوانین جبراً نافذ کیے جاتے ہیں کیونکہ معاشرے میں پائی جانے والی ناہمواریاں صرف جبراً ریاستی قوانین کے ذریعے درست کی جا سکتی ہیں، یعنی کہ ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ معاشی قوانین پر عمل کرے، لیکن ریاستی قوانین پر ہم مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کام نہ کرے، ہم اسے سزا بھی دیں گے، جرمانہ بھی عائد کریں گے۔ کے بعد ہے معاشی قوانین اور اخلاقی قوانین کا مقابلہ۔ اب معاشی قوانین کی بنیاد انسان کے طرز عمل پر ہوتی ہے، اخلاقی قوانین کی بنیاد مذہب اور اخلاقیات پر ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو معاشی قوانین ہے وہ ہمارا معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسے کرو ایسے نہیں کرنا، لیکن جو اخلاقی قوانین ہے وہ جو ہے نا ہمارے مذہب کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ہمارے مذہب ہمیں کیا سکھا رہا ہے، ہمیں کیا بتا رہا ہے، ہماری اخلاقیات کیا ہے، اس کے متعلق ہے۔ اب معاشی قوانین سب پر بیک وقت لاگو ہوتے ہیں اور بین الاقوامی نوعیت کے ہوتے ہیں، جبکہ اخلاقی قوانین ہر معاشرے کے مذہب کے لحاظ سے الگ نوعیت کے ہوتے ہیں، بین الاقوامی نوعیت کے حامل نہیں ہوتے۔ یعنی کہ جو ہر معاشرے کے، ہر علاقے کے، ہر جو مذہب ہے، کسی کا کوئی ہے کسی کا کوئی ہے، اسی کے مطابق اس کی اخلاقیات، اس کی جو ہے وہ قوانین وہ الگ ہوں گے۔ معاشی قوانین کی خلاف ورزی پر نہ سزا ہوتی ہے نہ ہی لوگ برا مناتے ہیں، جبکہ اخلاقی قوانین کی خلاف ورزی پر معاشرے میں رہنے والے افراد برا مناتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس کا جو قانون ہے یا کہہ لو کہ وہ آپس میں رہنے والے لوگ ایک ہی بات پر متفقہ رائے رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک اس بات کو ماننے سے انکار کر دے یا کوئی ایسی بات کر دے یا ایسی کوئی حرکت کر دے جس سے اس کی خلاف ورزی ہو، وہ اخلاقیات کی یا مذہب کے عین مطابق ہو، تو لوگ اس سے نفرت بھی کریں گے، اس کے خلاف بھی جائیں گے۔ آگے معاشی قوانین کا تعلق ذرا کی قلت اور خواہشات کی کثرت سے ہے۔ اخلاقی قوانین کا تعلق براہ راست معاشرے کی فلاح و بہبود سے ہے۔ یعنی کہ ہمارے جو معاشی قوانین ہیں وہ ظاہر سی بات ہے، اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ معاشرے میں کس چیز کی قلت ہے، ذرا کی کتنی قلت ہے اور لوگوں کی خواہشات کیا ہے، جبکہ جو اخلاقی قوانین ہیں ان کا تعلق معاشرے کی فلاح و بہبود سے ہے۔ تمام ملکوں کے معاشی قوانین ایک جیسی نوعیت کے ہوتے ہیں، اخلاقی قوانین ملک با ملک مختلف ہوتے ہیں، ملک با ملک بھی اور علاقہ با علاقہ بھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے چیپٹر نمبر 1 کی مشقی سوالات، جو یعنی کہ MCQs، جو کہ آپ کی بک کے لاسٹ پر بھی ہے، اور پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک دفعہ ہم اسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سا معیشت دار معیشت کا بانی کہلاتا ہے؟ جس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا آدم سمتھ کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے نیو کلاسیکلی ماہرین معاشیات کے نزدیک معاشیات ذرا کی قلت کا نام ہے، مادی فلاح کا نام ہے، مقاصد کی کثرت کا نام ہے، دولت کا علم ہے۔ نیو کلاسیکلی ماہرین معاشیات کے نزدیک معاشیات دولت کا علم ہے۔ اس کے بعد ہے لوگوں کے ایک جیسے رویے کو خاص ترتیب اور لوگوں اور الفاظ میں لکھنے کا نام معاشی قانون ہے، علم الحقیقت ہے، سائنسی قانون ہے، علم الہدایت ہے۔ اب لوگوں کے ایک جیسے رویے، ان کی ترتیب، الفاظ جو بھی ہے، یہ بات اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ معاشرے کے بارے میں ہو رہی ہے، لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے، تو یہ معاشی قانون میں آئے گی۔ اب مقاصد کی کثرت اور ذرا کی قلت کی بنیاد پر اختیار کیے جانے والے رویے کا نام معاشیات ہے، جو کہ یہ تعریف کی تھی اکانومسٹ نے آدم سمتھ نے۔ اب ہے معاشی قوانین کو لاگو کرنے کے لیے جن شرائط کا
دور رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ انہیں مفروضات کہتے ہیں، حد بندیاں کہتے ہیں، نظریات کہتے ہیں، تغیرات کہتے ہیں۔ انہیں مفروضات کہتے ہیں۔ علم معاشیات میں حالات و واقعات کا مشاہدہ اور تجربہ کر کے جوں کا تو بیان کر دیا جاتا ہے۔ علم الحقیقت میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ جو حالات ہوں، جو واقعات ہوں، ان کا مشاہدہ کر کے انہیں جوں کا تو بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا، جس میں ہم نے مثال دی تھی آبادی زر کی، جس میں ہمیں بتایا تھا کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس پر وہ بتا تو رہے ہیں یہ کہ مسئلہ ہے، یہ اس کے اسباب ہیں، یہ لیکن نتائج ہیں، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ اس کے مسئلے کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے پڑھا تھا علم الہدایت جو ہے وہ ہماری مدد کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے الفرد معاشرے کے نزدیک معاشیات ہے معاشرتی علم۔ الفرد پارشل نے معاشیات کو معاشرتی علم قرار دیا تھا۔ اس کے بعد ہے معاشی اصلاح میں کس قانون کی خلاف ورزی پر نہ تو سزا ملتی ہے اور نہ ہی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ ہے معاشی قانون۔ یہ ہم ابھی پیچھے پڑھا ہے۔ اب کس مکتب فکر کے حامیوں کا معاشی نقطہ نظر ایک احساس اور ذہنی کیفیت کا نام ہے؟ کلاسیکل، جس میں آدم اسمتھ اور وہ ڈیوڈ ریکارڈو وغیرہ شامل ہیں۔ کس قسم کی معاشیات میں معیشت کے مجموعی رویے کا جائزہ لیا جاتا ہے؟ کلیاتی معاشیات میں۔ اب آگے خالی جگہ ہے، جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے معاشی قوانین ایسے رجحانات کے بیان کا نام ہے جو اسباب اور ڈیش کے درمیان استحکام کرتی ہے۔ اسباب اور نتائج کے درمیان۔ سائنسی قوانین ڈیش نوعیت کے ہوتے ہیں، قطعی نوعیت کے۔ معاشیاتی قوانین اور نظریات ڈیش پر مبنی ہوتے ہیں، مفروضات پر۔ یہ بھی ہم ابھی پڑھا ہے۔ اخلاقی قوانین وہ ضابطے ہیں جو کسی مذہب یا لوگوں کے مجموعی تاثرات اور رجحانات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈیش میں حالات و واقعات کا جائزہ لے کر جو کا تو بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس MCQ بھی تھا۔ علم الحقیقت میں ریاستی قوانین کسی بھی وقت ڈیش اور ڈیش کیے جا سکتے ہیں، تبدیل اور منسوخ بھی۔ پیدائش دولت، تقسیم دولت اور صرف دولت کی نوعیت کا تعلق ڈیش سے ہے۔ کلاسیکی مکتب فکر کے حامی، یعنی کہ جو کلاسیکل مکتب فکر کے حامی تھے، انہوں نے یہ تعریف کی تھی، جس میں ہمارے پاس اکانومسٹ تھے۔ اب آگے ہے معاشی قوانین کو کسی ڈیش میں پرکھا نہیں جا سکتا، تجربہ گاہ میں۔ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اب آگے اس کے شارٹ کویشچنز ہیں اور لانگ کویشچنز ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو میں وہ بھی شیئر کر دوں گی۔ اول تو یہ بک کے اندر سے ہی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ جو پیپر ہے وہ بک کے اندر سے، چیپٹر کے اندر سے آتا ہے۔ اور اگر آپ کو چینل اچھا لگا تو لائک، سبسکرائب، فالو، شیئر ضرور کیجیے گا۔